طرح 1 بجے NA48 کا علی بخاری صاحب جس میں ہمارے ونر کینڈیڈیٹ ہیں ان کا بھی جو فائنل کنسالیڈیشن ہو رہی تھی اس کا پروسیس روک دیا اور فردر انہوں نے کہا آپ کی پٹیشنز کے اوپر ہم فیصلہ کریں گے. اس وقت کی جو پوزیشن یہ ہے کہ میں تمام 100% جو رزلٹ آ چکا ہے اس میں 1,04,577 ووٹوں کی لیڈ کے ساتھ آگے ہوں، جبکہ میرے مد مقابل طارق فضل چودھری صاحب وہ 51,000 ووٹ لینے میں کامیاب ہوئے ہیں. لہذا اکارڈنگ ٹو کنسالیڈیشن، اکارڈنگ ٹو فارم 45 ڈیولی سائنڈ اینڈ تھمب امپریشن ہونے کے ساتھ پریزائڈنگ آفیسرز نے یہ ریکارڈ دے دیا اور ہم سب کو 45 فارم دے دیا، جس کے مطابق آج میں بھی جیت چکا ہوں، بخاری صاحب بھی جیت چکے ہیں. لیکن ریٹرننگ آفیسر صاحبان نے ہماری عدم موجودگی میں اور ہمیں باہر نکال کے ہمارے کسی ایجنٹ کی عدم موجودگی میں جو رزلٹ مرتب کیا، فارم 47 پیش کیا، وہ انلیگل تھا، ان لافل تھا، فراڈ پہ مبنی تھا، بدنیتی پہ مبنی تھا. اس کی کانسٹیٹیوشن میں بھی کوئی لیگل حیثیت نہیں، آئین میں بھی کوئی قانونی حیثیت نہیں، اور الیکشن ایکٹ اور الیکشن رولز کے مطابق بھی انلیگل ان لافل ہے. اس کو ہم نے چیلنج کیا. الحمدللہ آج اس پروسیس کو فار دی ٹائم بینگ روک دیا ہے اگلے آرڈر تک. اب یہ جو بھی آرڈر آتا ہے ہم اس کو فردر پروسیڈ کریں گے. جی علی آپ کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. جی آج الحمدللہ جی جو الیکشن ہم 8 تاریخ کو کمپریہنسو وکٹری ہم نے کی تھی، آج جو اس کے اوپر شبخون مارا گیا اور میں کہوں گا ڈکیتی ماری گئی، آج اس بے نقاب ہوئی. آج وہ بے نقاب ہوئی اور اس کا پردے چاک ہونا شروع ہوئے. سب سے پہلے آج ہم نے جو پٹیشن اپنی کی تھی سی پی کے اندر، اس کے اندر ہم نے اپنے 261 ہمارے جو پولنگ اسٹیشنز تھے، میں نے ہارڈ کاپی پیپر بکس بھی، یہ میں آپ کو بھی کاپی دوں گا، اس کے ساتھ ہم نے سافٹ کاپی بھی پرووائڈ کی، جو کہ ہمارے پولنگ ایجنٹس اور ریٹرننگ آفیسرز کے سائنڈ اینڈ تھمب امپریس تھے، جس کے اوپر انگوٹھے بھی لگے ہوئے تھے اور انگوٹھے ثبت ہوئے ہوئے تھے، اور اس کے ساتھ اس کے اوپر جو ہے وہ دستخط بھی ہوئے ہوئے تھے. اور اس کے مطابق جو یہ ہمارا رزلٹ ہے، یہ 261 پولنگ اسٹیشنز کا 74,857 ووٹس میری ہیں. اور جو سیکنڈ نمبر پہ تھے خرم صاحب، اور تقریباً 50,000 کے مارجن سے 30,572 ووٹ ان کی تھی. جو تھرڈ نمبر پہ تھے مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب، 16,935 ووٹ ان کی تھی. جو ٹی ایل پی کے اظہر صاحب تھے، 13,495 ووٹس ان کی تھی. اور میری پٹیشن میں خاص بات یہ ہوئی کہ جو لوزنگ کینڈیڈیٹ تھے مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب، ان کی ٹویٹ آ چکی ہے، ان کے پاس بھی یہی رزلٹ ہے. اور وہ اور اظہر صاحب جو ہیں، جو اظہر صاحب ہیں جو ٹی ایل پی کے تھے، ان کے پاس بھی یہی سیم رزلٹ ہے، اور ان کی پٹیشن بھی آ گئی ہے کہ جی علی بخاری ونر ہے، ہمارے پاس بھی یہ رزلٹ ہے. اب آرو جواب دے گا کہ وہ کون سے اس کے پاس فارم 45 تھے، وہ کیسے اس کے اوپر کس طرح اس نے کیے، ہمیں اندر کیوں نہیں جانے دیا گیا جو کہ ہماری لیگل ریکوائرمنٹ تھی، میڈیا کو اندر کیوں نہیں جانے دیا گیا، اور اندر کیسے انہوں نے یہ کر دیا. ہی از آنسریبل ناؤ ٹو دس نیشن. وہ NA48 کے سارے لوگوں کو جو ہے جواب دیں ہیں، وہ بتائیں گے. اور یہ آج الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو انہوں نے 1 بجے کنسالیڈیشن کرنی تھی، اس سے ان کو روک دیا ہے. اور ہمارے یہ پیپر بکس بھی ان کے پاس آ گئیں، ہمارے USB بھی ان کے پاس آ گئیں. سارا رزلٹ جو عوام کا ووٹوں کا تھا، جو انہوں نے دھاندلی کرنے کی کوشش کی آرو صاحب نے، وہ بے نقاب ہو چکا ہے. ایک بات میں ایڈ کروں گا، میرے کیس میں 9 تاریخ کو جو کنسالیڈیشن پروویژنل کنسالیڈیشن فارم 47 لگایا باہر، وہ فراڈ اس طرح تھا اس کو خود چینج کر دیا. کل ویب سائٹ پہ 47 کا فارم لگایا جو ہم نے پرنٹ نکالا، وہ ٹوٹل چینج ہے، ٹوٹل ووٹس بھی چینج ہے. میرے ووٹ تمام 34 ہمارے کینڈیڈیٹ تھے، سوائے ایک کے 20 نمبر کے علاوہ تمام کے تمام ووٹس چینج ہے. پھر آپس میں ان کا وہ نہیں ملتا. پہلے والے میں 1200 سے زائد ووٹ ایڈیشنل ڈال دیے گئے جن کا کوئی وجود نہیں ہے. اب والا بھی ایک دوسرے کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتا، یعنی کہیں بھی جب چوری یا ڈکیتی کرتے ہیں تو وہ دماغ ان کے معاف اور بند ہو جایا کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے جو بھی طریقہ واردات اڈاپٹ کیا، وہ نہ صرف چوری پکڑی گئی بلکہ وہ ڈاکہ زنی کرتے ہوئے وہ پکڑے گئے. میں نے ایک بات کہہ دوں،
जो कच्चे के डाकू हैं वो जब डाका जनी करते हैं तो वो जाकर जंगलों में छुपते हैं, वो अपना मुंह छुपाते हैं। ये कमाल के पक्के के डाकू हैं, ना सिर्फ डाका जनी सबके सामने करते हैं बल्कि डाका डालने के बाद धमाल मारते हैं और जाकर जश्न मनाते हैं। इनको कहो गैरत पकड़ लो, कम से कम उन कच्चे के डाकुओं से उनसे गैरत पकड़ लो। डाकू तो बन गए हो लेकिन गैरत तो उनसे ले लो। इसलिए मैं कहता हूं कि जो जुल्म, बर्बरियत और लोगों के हुकूक के ऊपर डाका डाला जा रहा है ये ज्यादती है। हम इसको किसी सूरत एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हर हिसाब से, हर हवाले से, खा वो धरना हो, खा वो प्रोटेस्ट हो, खा वो एहतजाज हो और लीगल बैटल हो, इंशाअल्लाह फतह हक की होगी। मैं एक दफा छीना हुआ मैंडेट वापस लाएंगे, लोगों का छीना हुआ मैंडेट इंशाअल्लाह वापस होगा। और एक बात आखिरी, आज भी वक्त है मुल्क की खातिर, इस 25 करोड़ आवाम की खातिर, इस मुल्क को आगे ले जाने की खातिर, मईशत को बेहतर करने की खातिर, मुल्क में माशी इस्तेहकाम की खातिर जाओ अडियाला जेल माफी मांग लो। वो फतेह मक्का पे यकीन रखने वाला बंदा है, वो आपको माफ कर देगा। जिंदाबाद। सीटों के ऊपर ये नोटिफिकेशन रोका गया, ये सिर्फ 2 सीटों, क्योंकि इस्लामाबाद में आप लोग क्लेम करते हैं कि 3 सीटें जो है जी बिल्कुल, तीसरी की पटिशन अभी टेकअप नहीं हुई लेकिन वो भी आ जाएगी मेरा ख्याल है। उसमें 10 मिनट बाद आपको भी सेम इंशाल्लाह वही ऑर्डर उस केस में भी हो जाएगा। चूंकि हमारा केस बिल्कुल एक तरह का है और इस वक्त सिचुएशन ये है कि तीनों सीटें हमारी बड़ी लीड के साथ हम जीते हुए हैं, बहुत बड़ी लीड। बल्कि मेरे केस में जो टोटल वोट का डिफरेंस है वो डिफरेंस ही उसके हासिल शुदा वोटों से ज्यादा है। और पूरा तमाम हमारे केसों में एक यूनियन काउंसिल ऐसी नहीं है जिसमें वो लोग जीते हों, एक यूनियन काउंसिल। अच्छा, फिर एक और बात बुखारी साहब ने आपको बताया, मुस्तफा नवाज खोकर, टीएलपी, जमात इस्लामी हमारे साथ राब्ते में है। वही फॉर्म 45 हमारे पास है, उसी की कार्बन कापी उनके पास है और वही रिजल्ट जो हमें दिया गया उनको दिया गया। तो आरओ से पूछता हूं, वो स्पेस से, खला से, या अल्लाह ताला ने उनको कोई ख्वाब में कुछ चीज आई है, वो कहां से ये रिजल्ट लेकर आए उसका हमें नहीं पता चला। जी जरूर होगा, सोशल मीडिया पे कि हम मार्च करेंगे अगर हमारी ये ठीक ना किया गया, पहले कानूनी जंग लड़ेंगे फिर बाद में सारा कुछ क्या आप इसकी तारीफ करते हैं? देखें, एक एक बंदे की एक एक बात न करें, सिर्फ वो बात करें। सुन लेना, हमने कोई यूनाइटेड नेशंस की अदालत में नहीं जाना, पाकिस्तान की अदालत में जाना है, पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन के पास जाना है। अगर कोई ग्रीवेंस होगा खुल के बात करेंगे, एहतजाज भी करेंगे, प्रोटेस्ट भी